السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الإسلام يهدم ما كان قبله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بیان کرتے کرتے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے وسط میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 5 سال قبل سن 8 نبوی، نبوت کا 5واں سال ہے، نبوت کا 8واں سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور دوسرے کفار آئے۔ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اے محمد، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ اس معجزے کے بل بوتے پر ہم ایمان لے آئیں اور وہ کام کوئی اور نہ کر سکے۔ ایسا کرو، چاند 14ویں کا چمک رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ایمان لانے کی حرص میں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دے، میرے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تاکہ میری قوم ایمان لے آئے۔ اور آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک چاند کا ٹکڑا جبل ابی قبیس پہ ہے، دوسرا چاند کا ٹکڑا ایک دوسرے پہاڑ کے اوپر ہے۔ کفار مکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم نے جو کہا انہوں نے کر دکھایا۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ بار بار ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے کہ کہیں ہمیں تو نہیں دھوکہ ہو رہا۔ کپڑوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر کپڑوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، پھر دیکھتے تھے۔ تو اتنی دیر تک چاند 2 ٹکڑے رہا جتنا عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں تقریباً 1.5 گھنٹہ چاند 2 ٹکڑے رہا اور وہ دیکھتے رہے۔ اور جب وہ دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے اشہدو اشہدو اشہدو، اب تو گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب تو گواہی دے دو کہ میں جو لے کے آیا ہوں من جانب اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہوں، اب تو گواہی دے دو کہ میں نے تمہارا معجزہ جو تم نے مانگا وہ اللہ کے حکم سے دکھا دیا ہے، اب تو گواہی دے دو، اب تو مسلمان ہو جاؤ، اب تو ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ ایسے ہٹ دھرم تھے کہ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाऊज़ु बिल्लाह हमारे ऊपर जादू कर दिया है कि हमें चांद दो टुकड़े नज़र आ रहा है, और एक वक्त में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के इंसानों पे जादू नहीं कर सकते, लिहाजा जब बाहर से लोग मक्का आएंगे हम उनसे पूछेंगे कि तुमने भी चांद को दो टुकड़े देखा था, फिर हम देखेंगे। बाहर से लोग आए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम भी उस दिन बड़े हैरान थे कि चांद को दो टुकड़े हमने भी देखा है, इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो सलीमुल फितरत लोग हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आ रहे हैं। कुफ़ार ने हर तरह की मुसलमानों को अज़ियतें दे के देख ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल-अयाज़ु बिल्लाह हर बदतमीज़ी अपना के देख ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों की जानिसारान नबी की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहा ये काम तो ऐसे रुकने वाला नहीं है। कुफ़ारे मक्का सारे एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मुआहदा लिखा। वो मुआहदा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे ख़ानदान से कता ताल्लुकी का। उन्होंने उस मुआहदे पर सरदारान कुरैश ने दस्तखत किए, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, बड़े बड़े जो कुफ़ार थे सब ने दस्तखत किए, और वो मुआहदा ये था कि पूरे मक्का में कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ ना कोई रिश्ता करेगा, ना कोई बैअ व शिरा करेगा, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी, कोई किसी किस्म का मामला नहीं होगा, कोई सलाम तक नहीं करेगा, और जिसने सलाम किया, जिसने कोई जो है कोई इनकी मुआवनत की, इनके साथ ताल्लुक़ रखा, उनको हम देख लेंगे। अब सारे लोग एक तरफ जमा हैं और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान वो अलहदा होकर रह गया। इनके सबसे बड़े बुज़ुर्ग जनाब अबू तालिब थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। उन्होंने जब यह सिचुएशन देखी कि बनु हाशिम के साथ ये हो रहा है और ख़ानदानी गैरत को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान तो थे ही इनके साथ, काफिर भी इनके साथ थे कि हम इनके ख़ानदान के हैं। बनु हाशिम के मुसलमान, बनु हाशिम के काफिर सारे के सारे उस बाइकाट को भुगत रहे थे। सिर्फ एक अबू लहब था जो इनके साथ नहीं था, बाकी सारे के सारे बनु हाशिम यानी कि जनाबे हाशिम की सारी औलाद वो सारे इनके साथ थे। जनाब अबू तालिब ने मजबूर होकर इस घुटन वाले माहौल से निकलकर शेबे अबी तालिब के अंदर पनाह ले ली कि यहाँ तो हर तरफ लोग आवाज़ें कस रहे हैं और हर तरफ से अज़ियतें पहुँच रही हैं और अज़ियतनाक मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। शेबे अबी तालिब एक घाटी थी, उस घाटी का नाम बाद में शेबे अबी तालिब पड़ गया कि अबू तालिब ने तमाम बनु हाशिम के साथ वहाँ पनाह ली थी, तो वहाँ वो महसूर होकर रह गए कि हम ही एक दूसरे को देखेंगे, हमारा मक्का वालों से ना कोई सामना होगा, ना उनके साथ हमें कोई वास्ता पड़ेगा, तो हम आपस में ही अपने दुख दर्द देखेंगे, खुद ही हम यहाँ रहेंगे। मक्का वालों ने तो हमारे साथ मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है। अब वहाँ जो मुसलमानों पर 3 साल तक हालात गुजरे, इंसान दंग रह जाता है कि इतनी मुशक्क़तें उठाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मक्का मुकर्रमा की सबसे मालदार औरत हैं, इतना उनके पास माल था कि मक्का मुकर्रमा के सारे लोगों का माल एक तरफ और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अकेली का माल एक तरफ, इतना माल था। उन्होंने सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा और तमाम बनु हाशिम के लोग वो वहाँ महसूर होकर रह गए और भूख की वजह से इनके बच्चे बिलखते रहते थे। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब उस घाटी के बाहर से कोई गुज़रता था, कोई बंदा भी गुज़रता था, भूख की वजह से
بنو ہاشم کے بچوں کے رونے کی آوازیں باہر تک جاتی تھیں۔ اب بچوں سے تو صبر نہیں ہوتا، انہوں نے تو بھوک کی وجہ سے رونا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہاں کے 2 قصے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی جن دنوں ہم شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے کہ میں رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کو ایک گیلی سی چیز لگی، میں نے محسوس کیا کوئی تر چیز ہے، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے اس چیز کو فوراً اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا اور کھا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا تھا، میں نے اس کو کھا لیا۔ فرماتے ایک دن اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں راستے میں جا رہا تھا، مجھے اونٹ کا چمڑا نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا، جھاڑا اور آگ پر لا کے اس کو تپایا، وہ نرم ہوا اور اس کو پھر میں نے کوٹ کے میں نے اس کا صفوف بنایا۔ 3 راتیں میں نے اس اونٹ کے چمڑے کو کوٹ کے بنے ہوئے صفوف سے گزارا کیا۔ 3 دن میرے ایسے گزرے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں درختوں کے پتے تناول فرما رہے تھے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں چکر لگاتے، درختوں کے پتوں کو جمع فرماتے اور آگے ایک جگہ بیٹھتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں ان کے قریب آ کے بیٹھتے، اپنی جھولی سے پتوں کو نکالتے، تھوڑے سے پتے، زینب ادھر آؤ بیٹا یہ لے لو، رقیہ یہ لے لو، ام کلثوم یہ لے لو، فاطمہ چھوٹی سی تھی، فاطمہ بیٹی یہ لے لو، یہی کھا کے گزارا کر لو، پانی تمہیں میسر آ جائے تو وہ پی لینا، میرے پاس تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اتنے مشکل حالات، 3 سال تک یہ حالات چلتے رہے، اور انہوں نے جو معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر لگایا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ آویزاں کیا ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر یہ بات تھی، جو بائیکاٹ کی پوری شرائط اور بائیکاٹ کی پوری صورتحال اس معاہدے میں لکھ کے کفار مکہ نے دستخط کیے ہوئے تھے۔ جب 3 سال ان مشکل ترین حالات میں گزرے تو 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس لکھے ہوئے معاہدے کو اللہ نے دیمک اس پر مسلط کیا، دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام لکھا رہ گیا ہے، باقی جو کچھ دستخط ساری عبارت وہ دیمک نے کھا لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جی آپ حرم میں جائیں، اس معاہدے کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہے، مجھے میرے اللہ پاک نے بتایا ہے، آپ وہاں جائیں اور جا کے کہیں معاہدہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے چند قریشیوں کے دل کے اندر بات ڈالی کہ مسلمان اگرچہ ہمارا دین چھوڑ گئے ہیں لیکن ہے تو ہمارے رشتہ دار، کیا بیت رہی ہے ان پر، فاقے اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے حرم مکہ میں آ کر ایک تحریک چلائی، 5 لوگ تھے، ایک کھڑا ہوا اور کہا جی یہ آپ نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، معاہدے کے وقت بھی میں اس سے راضی نہیں تھا۔ دوسرا تھوڑے سے فاصلے، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، وہ حرم مکی میں 5 بندے یہ پھیل کے بیٹھ گئے تھے۔ ادھر سے جناب ابو طالب وہاں پہنچے اور ان 5 نے باری باری کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس معاہدے پہ راضی نہیں ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ہمارے بھائیوں کو آزاد کیا جائے، ان کے ساتھ میل ملاپ جس طرح پہلے تھا ویسے ہی جاری رکھا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یقیناً یہ رات کو کہ تم نے آپس میں تدبیر کی ہے، جو اب تم کٹھے 5 یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہو۔ ادھر سے جناب ابو طالب پہنچ گئے، انہوں نے کہا وہ تو معاہدہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ اندر جا کے دیکھا بسمک اللہم، لفظ اللہم کے علاوہ سارے معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی۔ مسلمان پھر باہر آئے 3 سال بعد۔ اب جب باہر آئے ہیں اتنی مشقتیں اٹھا کر،
جناب ابو طالب ان 3 سال میں بڑے کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ ضعیف تھے اور بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ آتے ہی چند دن بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے اور جناب ابو طالب کا جب انتقال ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ تقریباً 42 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہے ہیں۔ 8 سال کے تھے جب ابو طالب کے پاس چلے گئے اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ 42 سال کا ساتھ، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کیا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا غم یہ تھا کہ میرے چچا، میرا اتنا ساتھ دینے والے، وہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے وقت ان کے قریب آئے اور کہا چچا کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے دربار میں حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میں حجت پیش کر کے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابو طالب تو بھتیجے کے دین کو قبول کر رہا ہے اور اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ اس نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی کہ ابو طالب کی جب وفات ہوئی تو ان کے آخری الفاظ تھے علی ملتی ابی، کہ میں اپنے باپ اپنے دادوں کے دین پر مر رہا ہوں۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان۔ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد یا 5 دن بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کرتی تھی۔ جناب ابو طالب مکہ کے پورے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ جب باہر دفاع کرنے والا چچا نہیں رہا اور گھر کے اندر دلجوئی کرنے والی بیوی بھی داغ مفارقت دے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس سال کو سن 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن قرار دیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ ابو طالب کے چلے جانے کے بعد کافروں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ طائف والے ذرا سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور آپ کا مدت رضاعت کا زمانہ وہ بھی وہاں طائف کے قریبی بنو سعد کے اندر گزرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ طائف والوں نے کیا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑے ہی غمگین ہو کر ٹوٹے دل کے ساتھ واپس مکہ میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غمگین ہونا برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، سارے عرشوں کی سیر کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کی شکل میں اللہ نے معراج عطا فرمایا۔ اور وہ زخم جو کفار مکہ نے اور طائف نے بڑی سنگ دلی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ لگائے تھے، اللہ نے ان سب کو دھو دیا کہ اپنے سامنے اپنے حبیب کو کھڑا کر کے راز و نیاز کی باتیں کی اور بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اب سب 10 نبوی گزر گیا، عام الحزن غم کا سال گزر گیا اور نبوت کا 11واں سال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں جو مختلف قبائل مکہ میں حج کی غرض سے آتے تھے ان میں دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ سن 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں حاجیوں سے جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں حج کے لیے، ان کے خیموں میں جا رہے ہیں۔ بعض لوگ محبت سے بات کو سنتے ہیں، بعض لوگ معاذ اللہ بدتمیزی کرتے ہیں، اور ملتے ملتے ایک جگہ 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔
وہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے آباد تھے، انہی قبائل کی ساری تعداد وہاں آباد تھی، اور ان کے علاوہ وہاں یہودی آباد تھے۔ اوس، خزرج، یہود، یہ 3 قسم کے لوگ وہاں آباد تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ ان 6 بندوں سے ملاقات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی شخص لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہودی بتایا کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کا کلام بھی کوئی عام نہیں ہے، ایسا زبردست کلام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اور کبھی ہم ایسا کلام سن ہی نہ پائے۔ تو وہ فوراً 6 لوگ مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ حج کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ اب جب سن 12 نبوی آیا، نبوت کا 12واں سال، وہ لوگ ان میں سے 5 7 اور کو ساتھ لے کے آئے، ٹوٹل 12 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی وادی میں عقبہ کے مقام پر ان سے بات فرمائی، ان کو سمجھایا، ان کو دین کی دعوت دی۔ وہ جو 7 تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے 7 نے، وہ ان 12 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے حکم بغیر نہیں جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم، ان 2 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کا شہزادہ تھا، اسلام لانے کے بعد ذاتی لباس سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہاں جا کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایسی محنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، اس نے پھر محنت کا حق ادا کیا، پورے مدینہ کی ایک فضا بن گئی۔ سن 13 نبوی میں، نبوت کا 13واں سال، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 آدمیوں کو حج کے لیے لے کے آئے۔ ان میں سے 73 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع فرمایا، ان سب سے بیعت لی، ان کو سمجھایا، اسلام کے احکامات ان کو سکھائے، اور ان سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے مکہ والے آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ آپ کی نورانی صورت کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ وہاں ایک ماحول تیار ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت کا حکم مل گیا کہ صحابہ ہجرت کرنی شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی آنکھوں سے بچ بچ کے، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، اور مکہ سے مدینہ روانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ اس ہجرت سے کیسے بے خبر رہ سکتے تھے؟ ان کو پتہ لگا کہ مسلمان تو آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے۔ ہجرت کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ وہ کوئی 6 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، چلے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے، اپنے گھروں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف و صرف کلمہ بچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق تھا اس کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، مدینہ میں رشتہ دار نہیں ہیں جو استقبال کریں گے، مدینہ میں کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار کی کوئی برانچز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بس نظر آ رہا ہے تو اللہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ متحرک ہو گئے، انہیں کہا ہم تو چاہ رہے تھے کہ مکہ میں بھی اسلام نہ پھیلے، یہ تو مکہ سے بھی نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ہر بار ہم نے آزما لیا، اب کیا کیا جائے؟ دار الندوہ
ان کی پارلیمنٹ تھی جہاں وہ اپنے تمام امور آ کے سر انجام دیتے تھے۔ کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب، سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے۔ مشورہ کرنا ہے کہ اس دعوت کو اب کیسے ختم کیا جائے، یہ مشورہ کرنا ہے۔ شیطان بھی ایک اجمی شیخ کی شکل میں، بڑی ٹھاٹ باٹ، بڑی خوبصورت شخصیت، بظاہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ایک اجمی شیخ کی شکل میں جب داخل ہونے لگا تو لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عجم سے آیا ہوں، ایک شیخ ہوں، میں آپ لوگوں کے مشورے سنوں گا اور آپ کو کوئی اچھی رائے دوں گا، آپ کو حق راستہ دکھاؤں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آئیں جی، آپ بھی آ کے شریک ہو جائیں۔ اب مشورہ شروع ہوا کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ کیسے جان چھڑائی جائے۔ ایک کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کال کوٹری کے اندر بند کر دو، ان کو مقید کر دو تاکہ یہ کہیں جا نہ سکیں، کسی سے مل نہیں سکیں۔ جب یہ ایک جگہ مقید ہو جائیں گے تو دعوت خود بخود رک جائے گی۔ شیطان جو بڑا شیخ بن کے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ رائے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ماننے والے کیسے اپنی جان ان پہ نچھاور کرتے ہیں۔ ان کو پتہ لگا کہ تم نے ان کے نبی کو فلاں جگہ قید کیا ہے، وہ جان پر کھیل کر ان کو وہاں سے چھڑوا کے لے جائیں گے، اور وہ اندر ہوتے ہوئے بھی جو بھی ان کے پاس آئے گا ان کو قرآن سنائیں گے اور وہ قرآن سے متاثر ہوگا۔ دعوت نہیں ایسے رکے گی، کوئی اور مشورہ دو۔ ایک آدمی کہنے لگا ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا او بھائی یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی شیرینی کا تجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے دیوانے ہوں گے، اگر کہیں تم ان کو جلا وطن کر دیتے ہو وہ لوگ ان پر ایمان لا کے ان پہ جانثاری کا جو ہے جانثار ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے آ کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، لہذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میرے پاس ایک رائے ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے قبائل آباد ہیں، ہر قبیلے کا ایک جوان ہم لیتے ہیں، سارے کے سارے قبائل کے جوان اکٹھے ہو کر العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار کی حملہ کرتے ہیں، ایک ہی طرح ایک ہی وقت میں سب ان پر حملہ آور ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اور بنو ہاشم کس کس قبیلے سے بدلہ لیتے پھریں گے۔ سارے قبائل سے تو ٹکر نہیں لے سکتے، اب کس کس قبیلے سے وہ ٹکر لیتے پھریں گے، لہذا آ جا کے بات دیت پر ختم ہوگی، ہم دیت ادا کریں گے، خون بہا ادا کریں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان کہنے لگا یہ ہے رائے، یہ ہے رائے، اس بندے کی رائے کو لو بھائی۔ سب نے کہا متفقہ طور پر ہم اس رائے کو لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا آج رات ہی یہ کام کرنا ہے۔ ادھر سے ان کا یہ فیصلہ ہوا، حضرت سید جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، کافروں نے یہ طے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آج رات آپ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو ہجرت کی اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، بلکہ آپ جب بات کرنے لگے، کیونکہ یہ ہجرت مخفی طور پہ کرنی تھی، کسی کو پتہ نہ لگے، ابو بکر سے بات کرنے لگے، فرمایا گھر والوں کو سائڈ پہ کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کے وفادار ہیں، یہ آپ کے گھر جیسے ہیں، آپ ان کے سامنے بات کیجئے، راز لیک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا آج رات ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اس ناچیز کو آپ کے ساتھ شرف
ہم سفری نصیب ہو سکے گا کہ یہ ناچیز بھی سفر میں آپ کے ساتھ جا سکے گا؟ فرمایا ہاں آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سن تو رکھا تھا کہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن اس دن میں نے اپنے ابا کی چھلکتی آنکھوں سے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ واقعی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے شرف جو ہم رکابی نصیب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت علی سے فرمایا علی میری سبز چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ۔ حضرت علی لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ کفار مکہ اگرچہ جتنے بھی سنگ دل تھے لیکن وہ کسی کا گھر پھیلانگ کر اندر جا کر حملہ کرنا معیوب سمجھتے تھے۔ وہ سارے عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی اندھیرا چھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ابو جہل کفار مکہ سے ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے محمد کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے گا آخرت میں کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہنس ہنس کے تنزیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہہ رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی بھری اور دروازے سے نکلتے ہوئے ان کی طرف ایسے پھینکی کہ ان کے سروں میں ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگا، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ جیسے نکلیں گے ہم سب حملہ آور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جا کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ وہ پہلے تیار تھے، انہوں نے 2 اونٹنیاں لے رکھی تھی اس مقصد کے لیے، کیونکہ کئی مہینوں سے ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ ان 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کے سیدھے ہی غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ ایک کافر ادھر سے آیا اور آ کے ان ابو جہل کے ساتھیوں سے کہنے لگا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم تو اس لیے کھڑے ہیں کہ محمد نکلے ہم ان پہ حملہ کریں۔ وہ کہتا اللہ تمہیں ناکام بنائے، وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی ڈالتا ہوا نکل بھی گیا، لیکن ان کو بالکل یقین نہیں آیا۔ صبح تک انتظار کرتے رہے۔ جب صبح حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو کہنے لگے محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدھے ہی غار ثور میں تشریف لے گئے۔ باقی انشاءاللہ ہجرت کا سفر آئندہ جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔